الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عليه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه عم نباله وجل جلاله عم نباله والصلاة والسلام على رسوله سيد الحبيب المصطفى وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، بزرگوں، دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم کو اپنے حبیب سرکار دو عالم سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا اور توفیق عطا فرمائی. آپ نے گزشتہ جمعہ سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامات کو لے کر، دعوت اسلام کو لے کر، دعوت حق، دعوت اللہ کو لے کر عوام الناس یعنی مکۃ المکرمہ میں حج کے موقع پر لوگوں سے ملتے ہیں اور اسلام کا تعارف کراتے ہیں اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. کفار مکہ جو ولید بن مغیرہ کی ماتحتی میں وہ مشورہ ہوا تھا، اس مشورے کے تحت مکۃ المکرمہ کے چاروں اطراف میں بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط طریقے پر تعارف کراتے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب مقدس کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اور ان کے محاذ آرائی کے مختلف انداز تھے، مختلف طریقے تھے، مختلف شکلیں تھیں. پہلے تو اس طرح بدنام کرنا چاہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان پر جو قرآن نازل ہوتا ہے، ان پر جو ذکر نازل ہوتا ہے، ان پر جو کتاب نازل ہوتی ہے، انک لمجنون، یہ یقیناً مجنون ہے، یہ یقیناً پاگل ہے، اس کی باتوں کو مت سنو. کبھی کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کفار مکہ کی باتوں کو اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. عجیب، حیرت کے اندر وہ ہیں کہ یہ کیسا نبی اور کیسا رسول ہے کہ ہمارے درمیان ہی سے ایک رسول بنا ہے جو کاذب بھی ہے، یعنی جھوٹا بھی ہے اور مجنون بھی ہے. اور تیسرا الزام کیا لگاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. کہ ان کی باتوں کو جو سنتا ہے، ان پر جو کلام نازل ہوتا ہے، ان کی باتوں کو نہ سنو. یہ جو کلام سناتے ہیں وہ یقیناً مجنونوں کا کلام ہے. حالانکہ اپنے اس مشورے میں، اس پارلیمانی مشورے میں جو ولید بن مغیرہ کے درمیان ہوا تھا، تمام قراردادیں جو پاس ہوئی تھی، ان سب میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی مجنون نہیں کہے گا،
کوئی ساحر نہیں کہے گا، کوئی جھوٹا نہیں کہے گا، کوئی کذاب نہیں کہے گا۔ کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک وہ ہمارے درمیان میں رہے، بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، جوانی کے کچھ ایام دیکھے، اور جب وہ بڑھاپے کی طرف جو ہے ان کی عمر آنے لگی، ان کی کنپٹیاں سفید ہونے لگی، تو اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹا ہے۔ جس کی زندگی ہمارے سامنے بالکل آئینے کی طرح روشن ہو، جس کی زندگی ہمارے سامنے بالکل آئینہ اور صاف شفاف ہو، ہم اس کو کیسے کذاب اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن قرآن کریم جو مکے والوں کی ترجمانی کرتا ہے وہ اس انداز میں کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اَهَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسے نبی ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ نے انہی پر جو ہے احسان فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے جب نظر آتے، بات کرتے ہوئے نظر آتے، تو آ کر کے ہنسی مذاق ٹھٹا استہزاء تکذیب کرتے، مذاق اڑاتے کہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان میں سے انہی پر احسان فرمایا ہے۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شکر گزار کون ہے، اللہ کی تعریف کرنے والے کون ہیں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے کون ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ کفار مکہ کی یہ الزام تراشی اللہ تعالیٰ شانہ نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر جا بجا محفوظ فرمائی ہیں، اور فرمایا جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ہماری تمام کوششیں ناکام، ہماری تمام جد و جہد ناکام، اور ہماری تمام اسکیمیں ناکام ہو رہی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی طرف اور اپنے مقصد کی طرف جو ہے روا دوا ہیں، ان پر کسی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اب انہوں نے ایک چال اور چلی۔ وہ کیا چال ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، نضر بن حارث مکے کا بہت بڑا ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، با اثر آدمی ہے۔ ان سے کہا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کیا کہا کہ اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے، جہاں دین کی دعوت دیتے، اور جہاں آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے، آپ صحابہ کے درمیان میں اللہ کی پیغام کو پہنچاتے، دعوت اسلام کو پہنچاتا، اللہ کے قرآن کو سکھاتے، تو وہیں جا کر کہتا کہ محمد کی بات مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجاج کے پاس جاتے، ان کے خیموں اور ان کے جو ہے جھوپڑیوں کے اندر جاتے، تو پیچھے سے ابو لہب آتا اور آپ کا مذاق اڑاتا اور آپ کو برا بھلا کہتا، اور کہتا کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، اس کی باتیں کو نہ سننا۔ تقریباً یہ باتیں آپ حضرات سن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی اور اللہ نے نبوت جو ہے آپ کو نبی بنایا، تو اکیلے تنہا مکہ المکرمہ کے اندر وہ ایک شخص ہیں جس کی سوچ کا، جس فکر کا، جس ذہنیت کا آدمی کوئی مکے میں نہیں ہے۔ جب اللہ نے ذمہ داریاں دی، لیکن اس مشورے سے جو بنو ہاشم کے درمیان مشورہ ہوا، اس مشورے سے لے کر اور سن 4 نبوی تک، یعنی نبوت کے 4 سال تک، یہ ایک خفیہ دعوت کا دور بھی رہا ہے، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے تنہا اس دعوت کو لے کر، اللہ کے اس پیغام کو لے کر جو ہے مکے کے اندر پھرتے رہے۔ نضر بن حارث جب دیکھتا کہ فلاں شخص جو ہے محمد بن عبداللہ سے متاثر ہو رہا ہے، فلاں شخص ان کی طرف مائل ہو رہا ہے،
اور وہ ان سے ملنے کا بھی متمنی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا، وہ اپنے قصے کہانیاں گھڑنا شروع کرتا. اور وہ اتنا ہی نہیں، نضر بن حارث نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ رستم اور اسفندیار کے جو ہیں قصے کہانیاں سیکھنے گیا وہ حیرا کے اندر. اور کچھ مدت گزارنے کے بعد جب وہ رستم اور اسفندیار کے جو ہے اس نے قصے کہانیاں سیکھ لیے، اور جب آنے کے بعد جو ہے اس نے قصے کہانیاں کہنا اور پڑھنا شروع کیے، تو آخر کب تک وہ قصے کہانیاں سناتا؟ ایک قصہ سناتا، دو قصہ سناتا. اللہ کے کلام کے سامنے اس کی کیا حیثیت؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کی یہ تیسری شکل تھی. اب ایک چوتھی شکل آتی ہے جب تمام ناکامیاں، تمام حربیں اور تمام ان کی کوششیں بالکل فیل ہو چکی ہیں. اب دیکھیے، باطل، ظلم جب جھکتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے، باطل جب سوداگری کرتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے، اور حق اپنے اسی انداز میں جو ہے، اسی شان کے ساتھ، سر بلندی کے ساتھ اور شان کے ساتھ جو ہے جب چلتا ہے تو وہ چلتا ہی رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ دنیا کے اندر جو ہے حق بن کر جو ہے دنیا کے سامنے آتا ہے کہ دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ واقعی اگر کوئی سچ اور حق ہے وہ یہ ہے. جیسے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اخنس بن شریف مکے کا بہت بڑا ایک سردار ہے، اس نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابو الحکم، اس وقت اس جگہ پر میں اور آپ ہیں، کوئی نہیں ہے، ہماری باتوں کو کوئی تیسرا آدمی سننے والا نہیں ہے، ایمانداری سے بتاؤ، سچے دل سے بتاؤ کہ محمد بن عبداللہ کو آپ کیسا مانتے ہیں. سنیے اس کا جواب کہ اخنس بن شریف، بات اصل یہ ہے کہ بچپن سے لے کر اور جوانی تک، اور جوانی سے لے کر 40 سال کی عمر تک میں محمد کو جتنا جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابو الحکم، جس کو اسلام کے بعد ابو جہل کا لقب ملا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. اس نے کسی شخص کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں کبھی برا نہیں چاہا. اور وہ میرے قبیلے کا ہے، میں جانتا ہوں کہ کتنا خوبصورت انداز اس کے زندگی جینے کا ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ بنو قصی، جس کے پاس آج خانہ کعبے کی چابی بھی ہے، خانہ کعبے کے متولی وہ لوگ ہیں، اور یہاں تک کہ حجاج اکرام کا سقایا یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، زمزم کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، وہ متولی ہیں خانہ کعبے کے. ساری خوبیاں، ساری عظمتیں ان کے پاس ہیں، اور اب آخر میں آ کر ہم نبوت بھی انہی کے خاندان میں تسلیم کر لیں تو باقی قریش کے پاس کیا بچا؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک فرعون بنو اسرائیل میں پیدا ہوا اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرعون نے کتنی تکلیف پہنچائی ہوں گی، اس ابو جہل نے کتنی پریشانی، کتنی جو ہے تکلیف پہنچائی ہوں گی. لیکن وہ بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے خالی جگہ بھرنے کا موقع ہو، کہیں انگلی رکھنے کا جو ہے بالکل صاف شفاف زندگی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ساری ذمہ داریاں، عظمت کے سارے کام ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس کیا بچا؟ لہذا ہم ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ تھی اصل بات. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام لانے کا مطلب وہ جانتے تھے کہ اپنی خواہشات کے مطابق ہمیں چلنے کی پابندیاں ہیں اسلام کے اندر.
ہم اپنی مرضی سے کسی پر جو ہے ظلم نہیں کر سکتے، کسی پر جو ہے ستم نہیں ڈھا سکتے. ہماری سرداری ختم، اسلام کو قبول کر لیا تو ہم سب ایک برابر ہو جائیں گے. غلام ہو یا آقا ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، امیر ہو یا غریب، یعنی سب برابر ہو جائیں گے. پھر ہماری سرداری کا کیا ہوگا؟ بہرحال یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ نے جو ہے ظلم و ستم ڈھائے، اور پھر آخر میں کہاں تک گرے؟ جب کہیں بھی قابو نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر بالکل اسی طریقے سے، اسی انداز میں ایک شان کے ساتھ چلتے رہے. اب تمام مکے کے تمام بڑے بڑے سرداروں نے، تمام ٹھیکیداروں نے ایک مشورہ کیا، ایک میٹنگ بلائی اور بڑے بڑے سرداروں پر ایک مشتمل کمیٹی قائم کی. ولید بن مغیرہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، اسود بن مطلب، امیہ بن خلف، یہ تمام حضرات بڑے بڑے لوگ مشورہ کیا. دار الندوہ کے اندر جو اس وقت کا ممبر پارلیمنٹ تھا، ایک روایت کے مطابق کہ تمام سرداران مکہ، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ ہم سب نے یہ مشورہ کیا ہے، یہ طے پایا ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ایک سال ہمارے معبودوں کی، ہمارے بتوں کی پوجا آپ کر لیا کریں، اور ایک سال آپ کے خدا کی عبادت ہم کر لیا کریں گے. اے کفر، تو اتنا گر گیا، تیری حقیقت یہ ہے. جب تو ظلم پر، جھوٹ پر، کذب پر آتا ہے تو عزت والوں کی عزتوں کو تاتار کر دیتا ہے، اور باعزت لوگوں کو جو ہے بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن تیری حقیقت یہ ہے، جب تو جھکنے پر آتا ہے، گرنے پر آتا ہے، سودے بازی پر آتا ہے، تو اسلام کمزور ہے. کوئی نہیں جانتا اسلام کو، لیکن اس کی طاقت کو سب جانتے ہیں کہ اسلام کی طاقت کیا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے. سب جانتے ہیں کلمے کی طاقت کیا ہے. اور میں کہتا ہوں آج کلمے ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہمارا ایمان ہے کلمے پر، اسی کی برکت سے آج ہم اس روئے زمین پر چل پھر رہے ہیں. ورنہ اگر یہ ایمان کی رمق، ایمان کا ایک اثر دل کے اندر نہ ہو تو شاید ہمارا کیا حال ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کہا، ایک روایت یہ ہے کہ بلایا دار الندوہ میں، اور یہ کہا کہ اے محمد ایک کام کر لیتے ہیں. ودو، جس کو قرآن کریم نے جس کی ترجمانی کی ہے، ودو لو تدہن فیدہنون، کچھ لو اور کچھ دو. یعنی کچھ لو، کچھ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ جھک جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہم جھک جائیں. ایک سال ہمارے معبودوں کی پوجا آپ کر لیا کریں، اور ایک سال آپ کے رب کی عبادت ہم کر لیا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوگا. ان کفار مکہ کے درمیان، ان پارلیمنٹ ممبروں کے درمیان، دار الندوہ میں بالکل دو ٹوک سب کے سامنے اکیلے تنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. سوچنے پر مجبور ہوئے، غور فکر کیا. اب دوسری شرط یہ رکھی، چلو ایک کام کر لیتے ہیں، ایک مہینہ آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں اور ایک مہینہ ہم کر لیں گے. میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک پھر جواب دیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر اور غور فکر کیا اور سوچا. اب کہاں تک گرے؟ یہاں تک گرے کہ ایک کام کر لیتے ہیں، چلو ایک ہفتہ آپ کر لیا کریں معبودوں کی پوجا ہمارے، اور ایک ہفتہ ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ ایک دن پر آ گئے، ایک دن آپ کر لو عبادت، ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو، ایک دن ہم کر لیں گے. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ میں ایک لمحہ، ایک دن تو بہت بڑا ہوتا ہے، ایک ساعت، ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے معبودوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر طواف کر رہے ہیں، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی اور بڑے بڑے سردار آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، ایک کام کر لیتے ہیں، کیوں نہ ہم آپس میں جو ہے کمپرومائز کر لیں، آپ ہماری بات مان لیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور پھر تمام یہی شرطیں رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری سورۃ الکافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، کہہ دو ان سے، انکار کرنے والوں سے کہہ دو، اللہ کا انکار کرنے والوں سے کہہ دو، ان کافروں سے کہہ دو کہ میں تمہارے رب کی عبادت نہیں کر سکتا، تم میرے رب کی عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن میں بالکل تمہارے رب کی عبادت نہیں کر سکتا۔ 3-4 مرتبہ یہ جملے دہرائے ہیں، اور آخر میں کہا کہ نہیں کر سکتا، مانو تو مانو، نہ مانو تو تمہاری مرضی ہے، میرے لیے میرا راستہ ہے اور تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے، لکم دینکم ولی دین۔ یعنی جب سودے بازی پر آئے تو یہاں تک گر گئے، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، وہیں پر جو لفظ پہلے نکلا تھا وہی لفظ آخر میں بھی نکلا، اور آخر میں کیا کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے اور میرے لیے میرا راستہ ہے، مجھے ضرورت نہیں تمہارے راستے پر آنے کی، تمہیں ضرورت ہے اسلام کی، کیونکہ میرا رب پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، آپ میرے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں لا کر کے رکھ دو، میں پھر بھی جو ہے ایک لمحے کے لیے اپنے رب کے علاوہ تمہارے معبودوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہونے کا۔ جب اتنا عزم مصمم دیکھا، اتنا پختہ ارادہ دیکھا، تو وہ اور پریشان ہو گئے۔ اب یہاں سے سن 4 نبوی، یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا دعوت تبلیغ میں مشغول ہیں، اللہ کی دعوت میں مشغول ہیں، اسلام کی دعوت میں مشغول ہیں۔ اب یہاں سے کچھ لوگ آپ کے ماننے والے جو تھے، غریب غربا جو غلام تھے وہ تھے، اب یہاں سے مکے والوں نے ظلم و ستم کرنے شروع کیے۔ ایک میٹنگ بلائی، 25 آدمیوں پر وہ میٹنگ مشتمل ہوئی، بڑے بڑے سرداران، اور یہ طے پایا المختصر یہ کہ یہ جو حضرت محمد کے ماننے والے ہیں، ان پر جتنا ظلم ہو سکتا ہے ظلم کرو، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو جو ہے انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی ابھی۔ کیوں؟ آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان اور آپ جو ہے ابھی طالب کی ابھی وہ ذمہ داری میں ہے، ابھی آپ کے چچا زندہ ہیں، اس لیے ابھی مکے والوں کو، کفار مکہ کو ابھی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی نگاہ سے بھی دیکھیں۔ اب یہاں سے جو ہے، جو آپ کے ماننے والے تھے، آپ کے اصحاب تھے، یہاں کوئی غلام تھا، کوئی غریب تھا، کسی کے کوئی ماتحت تھا، اب یہاں سے آپ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہوئے۔ اتنا ستایا، اتنا تڑپایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے۔ عجیب واقعہ ہے ایمان لانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت میں، یعنی دن چھپنے کے بعد مکے کی گلیوں میں جا رہے تھے، اور امیہ بن خلف کا مکان وہاں پر موجود ہے۔ دیکھا کہ چکی پیسنے کی آواز آ رہی ہے، آپ گئے
دیکھا کہ بلال چکی پیس رہے ہیں. دیکھو ایک اصول سمجھ لو، اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجیے گا. تبلیغ کا ایک اصول، دعوت کا ایک اصول، اپنی بات کو متاثر کرنے کا، منوانے کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ اپنی کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے اپنے تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے. تبلیغ کے لیے تعلقات بہت ضروری ہے. جب تک سامنے والا تم کو سمجھ نہیں پاتا وہ تمہاری بات ماننے کے لیے کہیں سے کہیں تک بھی تیار نہیں ہوگا. اچھے تعلقات، اور جب کسی بات کو حق اور سچ ماننے کے بعد اور کسی حق اور سچ بات کی دعوت دی جائے گی تو وہ تعلقات ضرور متاثر ہوں گے کہ وہ بات جو کہی گئی ہے وہ صحیح کہی گئی ہے. اور تمہاری کتنی حق بات ہو، کتنی سچ بات ہو، تعلق نہیں ہے، کہنے کا انداز نہیں ہے، تو پھر تم کلمہ حق بلند کر رہے ہو لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اس لیے دعوت دینے سے پہلے، دعوت حق کو پہنچانے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ پہلے تعلقات کو سنوارا جائے. اچھے تعلقات اچھے انداز میں قائم کیے جائیں تاکہ وہ تمہاری بات سنے. جب بات سنی جائے گی تو وہ قبول بھی کی جائے گی، جب بات سنی ہی نہ جائے تو قبول کہاں کی جائے گی. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر دعوت و تبلیغ اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں مشغول رہے، اپنے مشن میں جو ہے روادہ رہے. آپ نے کہیں بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں اٹھایا، کچھ بھی شرطیں لگائیں آپ نے اپنے قدم کو ہمیشہ آگے بڑھایا. اور نبوت کا مزاج یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنے میدان میں، کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنی منزل کی طرف دیکھتا ہے. میری منزل ابھی بہت آگے ہے. اگر پیچھے دوڑنے والوں کی طرف وہ دیکھے گا تو پیچھے رہ جائے گا. اگر دو شخص دوڑ رہے ہوں ان کو جو ہے دوڑایا جائے اور ایک شرط قائم کی جائے، اگر آگے چلنے والا آدمی پیچھے چلنے والے کو دیکھ لے تو پیچھے چلنے والا آگے نکل جائے گا. لہذا ضروری یہ ہے، نبوت کا مزاج یہ ہے کہ ہماری منزل جو ہے جنت ہے، ہمارا مقام جنت ہے. اس جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر جو ہے اپنے کامیاب زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ کے رسول سے جڑنا ہوگا. اللہ کے احکامات کو مکمل کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے، ایک ایک سنت سے سچا پکا عشق کرتے ہوئے انشاءاللہ جب جائیں گے تو اللہ کے یہاں پرزور استقبال بھی ہوگا. اور آخرت کے اندر جو نعمتوں کا وعدہ ہے وہ تمام نعمتیں انشاءاللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھنے میں